جہاں پر مسلم بچیوں کو یہ تک پتہ نہ ہو کہ اس پر نماز بھی فرض ہے، جہاں پر مسلم نوجوانوں کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ شراب نوشی حرام ہے، ایسی ترقی کس کام کی ترقی ہے؟ میں نہیں مانتا ایسی ترقی کو۔ اگر سماج کو بہتر بنانا ہے تو تعلیم ضروری ہے، دینی تعلیم ضروری ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ضروری ہے۔ ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، لیکن ڈاکٹر نمازی چاہیے، انجینئر بھی نمازی چاہیے۔ ہمیں گھر کے ماحول کو اسلام کے مطابق کرنا ہوگا۔ آج میرے دوستو دیکھ لیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب کے سروے کے مطابق 15,000 مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے گود میں جا کے بیٹھ گئی۔ ایک نہیں ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 15,000 مسلم بہنیں غیر مسلم کے گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے والدین کی غلطی ہے۔ ہم نے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، ہم نے بچوں کو دین اسلام سے آشنا نہیں کروایا، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں اسلام کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں قرآن کیا ہے۔ آج جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلم بہنیں غیر مسلم کے پاس جا رہی ہیں، اور یہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے، میرا ماننا ہے کہ دینی تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ آج گھر کا ماحول یہ ہے جیسے قبرستان بنا ہوا ہو۔ ایک کونے میں بہن موبائل لے کے پڑی ہوئی ہے، ایک کونے میں باپ موبائل لے کے پڑا ہوا ہے، ایک کونے میں بھائی موبائل لے کے پڑا ہوا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے دوستو وقت کم ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ رامپور کی سرزمین ہے، اسی رامپور کی سرزمین میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، حق بات بولنے سے ڈرتا نہیں ہوں۔ رامپور کی سرزمین میں اگر کورکس کے دکان کھلے تو لوگ اس کے پیٹ کو تھپ تھپاتے ہیں، اگر اسمیک بکنا چالو ہو جائے لوگ اس کے پیٹ کو تھپ تھپاتے ہیں۔ لیکن اسی رامپور کی سرزمین میں اگر کوئی دینی ادارہ قائم ہوتا ہے تو سب سے پہلی آواز ہمارے قوم اٹھاتی ہے۔ کیوں اٹھاتی ہے بھائی؟ آج مرقات العلوم کے اندر جو دین پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے، کیا یہاں بچے کو بگاڑا جا رہا ہے؟ ارے ذرا بولے تو صحیح، کیا بچے کو بگاڑا جا رہا ہے؟ بلکہ بچے کو تیار کیا جا رہا ہے کہ کل یہ بچہ بڑا ہو کر اسلام کی ترجمانی کرے گا۔ لیکن آج ہمارا سماج بد سے بدتر ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک دینی ادارہ کھل رہا ہے ہم اس کے سپورٹ کریں، اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف بھی نہ بولیں، اگر سپورٹ نہیں کر سکتے اس کے خلاف بھی نہ بولے۔ اگر دینی ادارہ کھل رہا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ دینی ادارہ ہمارے بچوں کے لیے کھل رہا ہے، ہمارے سماج کو بہتر بنانے کے لیے کھل رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ دینی ادارہ جو کھل رہا ہے یہ کسی چیکان کا نہیں ہے۔ میرے دوستوں میں بتاؤں، اگر یہ دینی ادارہ نہ ہونا تو ابھی تو 50% نشہ میں ملوث ہے، نہ جانے پوری قوم ملوث رہے گی۔ آج ماحول کیا ہے؟ اس دکان پہ باپ بیٹھ کے چیلم پھونک رہا ہے، دوسری دکان پہ بیٹا بیٹھ کے چیلم پھونک رہا ہے۔ یہ ہمارا سماج کا ماحول ہے، اور جب آواز لگتی ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ، جب آواز لگتی ہے قرآن کو سیکھ لو۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، اگر کوئی موبائل لیتا ہے، کوئی آدمی اگر موبائل لیتا ہے جسے چلانا نہیں آتا تو کسی کے پاس جاتا ہے کہ بتا دیں واٹس ایپ کیسے چلے گا، فیس بک کیسے چلے گا۔ ایک چیز جو آپ سیکھ رہے ہیں
जो बुराई की जड़ है उसे आप दूसरे के पास जाकर सीख रहे हैं, लेकिन आपकी नमाज सही नहीं है, हमारी नमाज नहीं सही है, हमारा कुरान सही नहीं है। आज तक किसी इमाम के सामने कोई नहीं गया कि हमें कुरान सिखा दीजिए। आज तक कोई भी किसी इमाम से नहीं कहा हमें नमाज का तरीका बताइए, हमें कुरान का पढ़ने का सलीका बताइए। क्यों? आज हम सोचते हैं कि आज मुफ्ती मेहताब साहब ने इस जलसे को किया और बैनर में उन्वान लिख दिया इस्लाह माशरा, इसकी सोच से इस्लाह माशरा हो जाएगी। नहीं होगी। हर शख्स को अपना सोच बदलना होगा। हर शख्स से अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन सवाल करेगा। अरे जरा सोचे तो सही कि जिस बच्चे को आपने दीनी तालीम नहीं दी, वो बच्चा कल क़यामत के दिन अगर आपका गिरबान पकड़ लेगा कि आपने हमें दीनी तालीम क्यों नहीं दी, तो आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा? नहीं सोचते। हम इस मगन में हैं, दुनियादारी में हम इस कदर खुल गए हैं कि हमें फिक्र ही नहीं है कि हमें जाना भी है और जवाब देना भी है। इसलिए इस्लाह माशरा के लिए जरूरी है हर शख्स के ज़हन बदलना चाहिए। हर घर में कुरान की तालीम होनी चाहिए, हर घर में हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में आलिम दीन होना चाहिए। तब जाके हमारा समाज बेहतर समाज होगा, वरना हमारा समाज बेहतर समाज नहीं होगा। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे दोस्तों, दुआ करें और ये वादा करें कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। जरा हाथ उठाए कितने लोग हाफिज़ कुरान बनाएंगे? उसको होने वाले नहीं उठा रहे। आपके बच्चे नहीं है क्या? अरे कभी ना कभी तो होंगे ना, जरा उठाए तो। इंशाअल्लाह दुआ करें कि जब तक जिंदा रहे ईमान पर जिंदा रहे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।